علی اور معاویہ کا مسئلہ تھا، ہو گیا، ختم ہو گیا، میری زندگی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں نا، آپ مفتی ہیں، آپ نے مدرسوں میں پڑھا ہے، ایسے ہزاروں اور بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ حدیث الثقلین پڑھ رکھی ہے، ظاہر ہے دوسرے تمام معاملات سارے وہ جانتے ہیں تاریخی حوالے سے۔ ان سب سے ہٹ کر مفتی فضل ہمدرد جو ہے وہ کیوں اس قدر ان سے ڈیفرنٹ ہے؟ وہ رسول جو اپنی زندگی کے اندر امت کا خیال کر رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں کہ تم اگر 3-4 افراد بھی ہو تو اپنے اوپر ایک امیر بنانا۔ بالکل دنیا سے جا رہے ہیں اور دنیا کے اندر آپ نے کوئی تعلیم نہیں دی کہ میرے بعد یہ معاملہ کیسے چلے گا۔ کیا انہوں نے جو اتنے استنباط کیے، مسائل اخذ کیے، انہوں نے کوئی بھگوت گیتا پڑھ کے کیے تھے؟ ثقلین ہم نے سمجھا دیے، اب خلیفتین سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم، ان کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ روایتوں کو بیان کرنے پہ پابندی تھی۔ یہ سب سے بڑا عیب ہے وصیت ہے۔ حالانکہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے، جو رسول اللہ کی علمی میراث ہے نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، حتیٰ کہ جو ہمارے خلفاء ہیں اہل سنت والجماعت کے، وہ بھی یہ سمجھتے، انہوں نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میراث ہمارے پاس ہے۔ کبھی حضرت ابوبکر نے یہ کبھی دعویٰ کیا نہیں ہے کہ میں علی سے بڑا عالم، یہ حضرت عمر کی خلافت کو نہیں مانتے۔ بھائی اس کا اللہ پوچھے گا، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہو اللہ نہیں پوچھے گا، تو پھر ہم ذبح کیوں ہو رہے ہیں؟ کتنے لوگ اتنے کورونا نے نہیں مارے ہوں گے جتنے یہ شیعہ سنی اختلاف نے مارے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ایذان محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے، ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ ایذان محترم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ لیسأل الصادقین عن صدقہم، اللہ محشر کے دن سچوں سے ان کے سچے ہونے کی بنا پوچھے گا کہ تم کس وجہ سے سچے ہو۔ اللہ رب العالمین ان کے صادق ہونے کی دلیل ان سے مانگے گا۔ یعنی اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ رب العالمین محشر کے دن سچوں سے ان کے سچے ہونے کی بنا پوچھے گا۔ اب تم ذرا سوچو کہ وہ جھوٹوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ میرے پاس بہت خاص مہمان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں عزت سے نوازا ہے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ مدافع حدیث الثقلین ہیں، ہر جگہ پرچار کرتے ہیں حدیث الثقلین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی سبیل پر لوگوں کو بلاتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ قبلہ مفتی فضل ہمدرد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ ایک چھوٹی سی تمہید باندھی میں نے جی کہ اللہ محشر میں پوچھے گا سچوں سے تمہارے سچے ہونے کی بنا کیا ہے، تو پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کون سے سچے ہیں جن سے اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے؟ بہت شکریہ علامہ صاحب، پروردگار آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں۔ اور آپ ماشاءاللہ جس طرح آپ نے تعارف کرایا کہ حدیث الثقلین کے حوالے سے میں لوگوں کو بتاتا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے اہل سنت کے لوگوں کو اس حدیث سے روشناس کرا سکیں۔ بنیادی مقصد صرف حدیث کا پرچار نہیں ہے، جی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زندہ معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ لیکن چونکہ یہ جو حدیث ہے اس میں ہمیں رسول کی وہ مکمل رہنمائی موجود ہے ہمارے سامنے، اور اس طور پر ہی ہم تک یہ پہنچی ہے کہ جس طرح قرآن کی آیت ہم تک پہنچی ہیں، یعنی قرآن مجید ہم تک جس سلسلے سے، جس واسطے سے پہنچا ہے۔ تو اس لیے صرف یہ حدیث، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو نا کہ حدیث پھیلا رہا ہوں میں یا صرف یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے پورا رسول اللہ کا وہ دیا ہوا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام فکر ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے ہے، اس کے پیچھے ایک پیغام ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ جو آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی کہ پروردگار بروز قیامت لوگوں سے ان بنا پوچھے گا، پوچھے گا،
کہ سچوں کے ساتھ تھے تم یا جھوٹوں کے ساتھ تھے. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو. اب سوال یہ ہے کہ سچ کیا ہے؟ یعنی لوگوں نے ہر ایک، ہمارے ہاں جماعتیں بنی ہوئی ہیں معاشرے کے اندر. آپ دیکھیں کہ ایک تو مسلم امہ بھی گروہوں کے اندر ہے، اور گروہیتیں در گروہیتیں ہیں. ایک فرقے کے اندر آپ جاتے ہیں تو اس کے اندر 50 فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک گروہ میں جاتے ہیں تو اس میں بے شمار گروہیتیں ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ بھئی سچ ہمارے پاس ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس امت کے علماء کو یہ بار بار تنبیہ کی ہے، بار بار یہ بتایا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے. صحیح. تم نے قسط کی گواہی دینی ہے، انصاف کی گواہی دینی ہے، اگرچہ یہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اقربین کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، خود تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے. آج ہم جب گفتگو کر رہے ہوں مذہبی معاملات کے اوپر، دین کے معاملات کے اوپر، تو ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، کیا ہم وہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے ہم لوگوں کا خوف رکھتے ہیں، معاشرے کا، سوسائٹی کا خوف رکھتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ اللہ کے لیے میں مسئلہ بیان کروں گا؟ تو سچ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کا ہم لحاظ رکھ لیتے ہیں اور ہم ایک پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار اس میں مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سچ مت بولو. سنسرشپ شروع کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، نہیں اس پہ بیان کرنا ہے، اس کو بولنا ہے، اس کو بیان نہیں کرنا ہے، یہ چیز کاٹنی ہے، یہ چیز ہٹانی ہے. تو اگر یہ ہمارے مذہبی طبقے کا حصہ بن جائے تو کیا وہ سچ لوگوں تک پہنچے گا کہ جو اللہ کے رسول نے ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ اب میں اسی طرف دوبارہ آؤں گا قبلہ کہ سچ کیا ہے. یعنی سچ تو ایک یہ ہے کہ لوگ ہم بنا لیں، اور ایک سچ وہ ہے کہ جو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مطالبہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 2 + 2 4 کی بات کریں. آپ ہمارے ہاں جو خاص طور پر ہم اہل سنت کی میں بات کروں گا کہ ہمارے مذہبی طبقے سے اگر سوال کریں نا کہ مثلا جنت میں کون جائے گا، تو وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی جنتی فرقہ ہم ہے. وہ جو 72 فرقے بنیں گے تو اس میں سے ایک جو ہے نا ہم ہے، کیونکہ سچ ہمارے ساتھ ہے. ہم وہ ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کے رستے پہ چلنا، فوراً حدیث پیش کر دی. اس کا مطلب یہ کہ سچ ہمارے پاس ہے، جو دوسرے ہیں وہ باطل پر ہے یا جھوٹ کے اوپر ہے، کذب کے اوپر ہے. اسی طرح دوسروں سے پوچھیں آپ تو ان کے ہاں معیار کچھ اور ہیں. سیاسی لوگوں کے پاس جائیں تو انہوں نے اپنے مینیفیسٹو بنائے ہوئے ہیں، اپنے منشور بنائے ہوئے ہیں، 50 قسم کی باتیں ان کے پاس ہیں. تو سچ کیا ہے؟ اگر ہم اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ سچ کا ذریعہ کیا ہے، کس طرح سے ہمیں ملے گا، تو یہ سارے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے امت مسلمہ میں، فرقوں کی بات بھی ختم ہو جائے گی، گروہیتوں کی سوچ بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم یہ جو شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ امت ایک نہیں ہو رہی ہے، امت کے لیے اتحاد کی جو کوششیں وہ بھی کارآمد ہوں گی. تو پہلا تو میں یہ چاہوں گا کہ حضرت کہ ہم اس چیز کو ہم سمجھیں کہ سچ کیا ہے، کہ وہ ان لوگوں کے پاس ہے کہ جو گروہیتوں میں بٹے ہوئے، اور مسلمانوں کو انہوں نے گروہیتوں میں بانٹا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر باری آتی ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی میں سچ کی گواہی دینے والا بھی ہوں. پہلے ہم سچ کو ہم جان لیں کہ سچ کا معیار کیا ہے، سچ کہتے ہیں کس کو ہے. دیکھیں نا، آپ مفتی ہیں، آپ نے مدرسوں میں پڑھا ہے، ایسے ہزاروں اور بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ حدیث ثقلین پڑھ رکھی ہے. ظاہر ہے دوسرے تمام معاملات سارے وہ جانتے ہیں تاریخی حوالے سے. ان سب سے ہٹ کر مفتی فضل ہمدرد جو ہے وہ کیوں اس قدر ان سے ڈیفرنٹ ہے؟ ہاں دیکھیں، سوال یہ جو ہے نا، اس سچ کی کھوج، سچ کی تلاش ہم نے کرنی ہے. مثلا ہم یہ حدیثوں میں پڑھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں جب کسی کو غزوے کے لیے امیر بناتے یا کسی کو ایسے ہی بھیجتے، اور ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے اندر بڑا مشہور و معروف ہے کہ وہ امیر بناتے ہیں. یعنی اگر 3 افراد کی ٹولی بھی ہو تو اس کے اوپر ایک امیر بناتے ہیں. گشت کرنے کے لیے کہتے ہیں بھائی امیر صاحب، امیر صاحب کہتے ہیں کہ ہاں بڑی اصطلاح مشہور ہے ہمارے اہل سنت کے اندر، دیوبندیوں میں. تو میرے ذہن میں یہ سوال، اور یہ ہر ایک کے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ وہ سچ کو تلاش کرے، وہ صدق کیا ہے. تو رسول اللہ زندگی کے اندر وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے واقعے کے اندر وہ لوگوں کے اوپر امیر بناتے ہیں، لیکن وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ایسے فتنے برسیں گے کہ حضور فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے اوپر
بارش کی طرح وہ برسیں گے. ہر گھر، خواہ وہ کوئی گھر خیمہ ہے اس کے اندر بھی وہ پہنچ جائے گا، یا اگر پکا گھر بنا ہوا اس کے اندر بھی پہنچے گا. فتنہ اس جانب سے ہے، مشرق کی جانب سے، یہاں زلزلے ہیں، یہاں فتنے ہیں، یہاں پر امت کی آزمائش ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں، کیا رسول اللہ وہ رسول جو اپنی زندگی کے اندر امت کا خیال کر رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں کہ تم اگر 3-4 افراد بھی ہو تو اپنے اوپر ایک امیر بنانا. بالکل. دنیا سے جا رہے ہیں اور دنیا کے اندر آپ نے کوئی تعلیم نہیں دی کہ میرے بعد یہ معاملہ کیسے چلے گا. تو یہاں پر اگر ایک شخص کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچ کی جانب جانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا اور ہم یہ کہیں کہ نہیں، جس طرح سے میرے فرقے کے لوگوں نے سچ بیان کیا ہوا ہے، میرا جو مذہبی طبقہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ آپ نے اسی ڈگر کے اوپر چلنا ہے، تو پھر تو نہیں ہوگا نا. تو مفتی ہمدرد لوگوں سے مختلف اسی لیے دکھائی دے رہا ہے کہ اس نے وہ سچ کی کھوج کی. اور آج بھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بحیثیت ایک طالب علم کی ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور اس کی کھوج کرتے رہنا چاہیے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ آخر یہ جو اتنی ساری بولیاں بول رہے ہیں مذہب کے نام پر، اس میں حقانیت کیا ہے، کیوں لوگ مختلف ہیں. یعنی اب سوال یہ دیکھیں نا آپ حضرت کے، لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ وہ پرانے مسائل پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ پرانے زمانے کے، وہ تو ہو گئی ہے نا، علی اور معاویہ کا مسئلہ تھا، ہو گیا، ختم ہو گیا، میری زندگی کا اس سے کیا تعلق ہے. تو اب جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے. مجھے حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اتنی ڈویژن موجود ہے، اتنی تقسیم موجود ہے، مسجدیں ہم نے تقسیم کی ہوئی ہیں، ہم نے اپنا پورا سلیبس تقسیم کیا ہوا ہے، آج ملانے کو ہم تیار نہیں ہیں. پھر آپ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی پرانے مسائل کو ڈسکس نہ کرو. بھائی یہ اس کو جڑ تک تو جانا ہے نا. وہ تو اللہ رب کہاں سے العالمین نے جو یہ انبیاء کے قصے سنائے، حضرت یوسف کا، ان کے بھائیوں کا، یا گزشتہ انبیاء کا، اس کا ہدف آخر پر کیا تھا؟ ہاں یہی تو تھا، وذکرہم بایام اللہ، کہ آپ انہیں ایام اللہ یاد دلائیں، ایام اللہ. عبرت فاعتبروا یا اولی الابصار، اے اولی الابصار، یعنی جو آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، جو دل سے دیکھنے والے ہیں، جو وزڈم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، انہیں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں گے کہ ہم کیا انہی کے جو پچھلی جو اقوام ہیں ان کے مطابق تو کہیں ہم ان کی ڈگر پہ نہیں جا رہے کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا. یا اگر کسی قوم کو انعام ملا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ بھائی کن کوالٹیز کی بنیاد کے اوپر وہ انعام یافتہ طبقات میں شمار ہوا ہے، تاکہ ہم بھی اسی راستے پہ چل کر انعام یافتہ میں ہمارا شمار ہونا. تو حضرت مجھے حیرت یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اتنی تقسیم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ آپ کو کہتا ہے نہیں، ان مسائل کو ڈسکس مت کرو. حالانکہ اس امت کے جو مسائل کا جو حل ہے نا، وہ وہیں پہ پڑا ہوا ہے، وہ اسی جگہ پر ہے. اگر ہم اس کو حل نہیں کریں گے تو وہ جو 2 + 2 4 کے بجائے وہ پہلا جواب اگر 5 ملا ہے تو پھر 2 پھر 7 ہوگا، پھر 2 9 ہوگا، پھر 2 11 ہوگا، وہ پھر جواب ہمیں صحیح نہیں ملے گا. تو اس لیے وہاں پر کیا ہے، وہ جو مسائل ہیں، جو اختلافی مسائل ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نہیں آپ اس پہ بات مت کرو، اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو فرقے واریت کی بات آپ کر رہے ہیں. تو میں اسی لیے ان چیزوں کو بہت اوپن کرنے کا حامی ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے یہ ساری چیزیں آپ بالکل واضح طور پر رکھتے کہ بھائی یہ واقعات ہوئے تھے، رسول اللہ کی وصیت یہ ہے، رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، یہاں پہ فلاں کا کریکٹر اس میں یہ رہا، فلاں کا کردار یہ رہا. اب وہ ایک عام آدمی کا فیصلہ ہے کہ وہ اس میں کس راستے کو اپنانا چاہتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں ایسے احترام کے ساتھ اور ایسے انداز کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کے جو خیالات ہیں، احساسات ہیں، اس کا ہم سامنے اس کو رکھیں. یہ زمانہ ایسا ہے، آج کل دلیل کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے. آپ کی دلیل مضبوط ہے تو آپ چل پائیں گے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو میرا خیال ہے چلنا مشکل ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ جب تمہارا موت کا وقت قریب آئے تو وصیت کرو فوراً، اور پورے کے پورے چیپٹر لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو بھی بغیر وصیت کے دنیا سے جائے گا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو جہاں اللہ رب العالمین امر فرما رہا ہے اپنے رسول کو، یعنی تمام لوگوں کو، کہ وصیت کرو، رسول اللہ خود بھی یہ بات کر رہے ہیں، حدیثوں میں بھی موجود ہے، آیت بھی کہہ رہی ہے. تو پھر یہ بات کہنا کہ رسول اللہ نے کوئی وصیت نہیں کی تو رسول اللہ وصیت یا نہیں کر کے گئے، تو یہ در حقیقت قرآن کی ایک مخالفت ہے کہ رسول اللہ ایک قانون دوسروں کے لیے لائیں اور خود اس پر عمل نہیں کیا. تو وصیت رسول اللہ اگر کی ہے، اول سوال تو یہ آپ سے ہے کہ کرنا بہتر تھا یا نہ کرنا بہتر تھا؟
نہیں، رسول اللہ نے وصیت کی ہے، پہلی بات تو یہ تو اس ہمیں وصیت کو بیان کرنے میں اتنی پرابلم کیوں ہے؟ وصیت کیا ہے رسول اللہ کی؟ ہم تو یہ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی وصیت نہیں کی، اور یہ میں نے سوال بھی اٹھایا ہے لیکن مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ آپ مفتی ہیں، آپ بتائیں کہ رسول اللہ نے وصیت کی ہے تو وصیت کیا ہے؟ اگر وصیت نہیں کی تو پھر جو ہے ہمارے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں حضرت، میں یہی تو یہاں سے ہمیں سوال ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ وہ رسول، وہ خاتم المرسلین، خاتم النبیین، اپنی زندگی میں صحابہ کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ آپ لکڑیاں لے آؤ، آپ فلاں جنگ میں چلے جائیں، فلاں سریہ میں بھیج رہے ہیں، اور ان کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ فلاں امیر ہو۔ غزوہ موتا کے لیے فرمایا کہ پہلے امیر یہ ہوں گے، وہ چلے جائیں تو پھر دوسرے یہ ہوں گے، پھر تیسرے یہ چلے جائیں تو پھر امیر یہ ہوں گے، اگر وہ نہ ہو تو پھر تم آپس میں دیکھ لینا۔ رسول اللہ نے یعنی 3 تک کی پے در پہ وصیت فرمائی۔ اس سے تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جنگ کو کتنے آگے تک دیکھتے ہیں، یعنی آپ ایک مدبر، آپ ایک لیڈر کی حیثیت سے آپ ہمیں ٹاپ کے اوپر نظر آتے ہیں کہ وہ صرف ایک جگہ تک آپ نے اپنی نظر نہیں تھی۔ دوسرا، یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غزوات کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس میں وہ آپ کی جو جنگی صلاحیتیں ہیں نا، اس کو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ جنگی صلاحیتیں حضور کی ہیں۔ میں نے جب وہ پڑھی تو مجھے یہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یہاں سے یہ استدلال تو ہو گیا کہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، جو آپ کی دوراندیشی ہے، لیکن یہیں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اپنی زندگی میں ہی وصیت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ تک وصیت کی گئی، یعنی وصیت سے مراد یہ ہے کہ حکم دینا، یہ تک بتایا گیا ہے کہ آپ نے اگر وضو کریں، پانی کی ضرورت پڑے گی، پانی پاک ہونا چاہیے، کس طرح سے کریں آپ، اگر پانی نہیں ہے تو آپ نے تیمم کر لیں، یہ ایک وصیت ہے، آپشن دیے گئے ہیں نا۔ رسول اس امت کے لیے، جو اس امت کا سب سے زیادہ خیال کرنے والے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم ہے وہ پیغمبر اکرم، وہ اس امت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ عام سے عام شخص ہماری زندگی میں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو فیملی سسٹم بنایا ہے، میں نے جو خاندانی میں نے پورا ترتیب دیا سسٹم اور نظام، وہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب میرے بعد بھی وہ اچھی طریقے سے چلتا رہے، میرے بچوں میں بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ میرے یہ 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اس دولت کے اوپر واپس میں لڑے نہیں۔ کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ خواہش اور تمنا رکھتا ہو کہ میرے بعد بچوں کا سسٹم صحیح چلے، بیگم کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بچیاں میری نہیں رلنی چاہیے، ایون کہ اگر ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے تو والد یہ سوچتا ہے کہ کسی اور کے وہ سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بچے ہاتھ نہ پھیلائے، بھائی پورا ایک پلان کرتا ہے نا اس کے لیے، زندگی بھر محنت کمائی کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ماں باپ یہ سوچتے ہیں، والد یہ سب کچھ سوچ کے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ رسول جو اس امت کے لیے ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں، باپ سے زیادہ محبت کرنے والے، وہ ہمیں لڑتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ سنی شیعہ کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، یہ آپس میں فرقے اتنے بنا کر یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، میرا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر ایک دوسرے پہ چھریاں چلائیں گے۔ کیا رسول کو اس سے خوشی ہوگی؟ کیا اس کے لیے رسول اللہ نے کوئی تجویز نہیں دی ہوگی، کوئی وصیت نہیں کی ہوگی کہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اب یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول نے کوئی وصیت نہیں کی، یہ سارا معاملہ امت پہ چھوڑ دیا، میں تو یہ کس طرح سے ہمارا نوجوان مطمئن ہو سکتا ہے؟ بالکل، یعنی آپ خود سوچیں کہ ایک وہ شخص، میں نے آپ کو ایک عام باپ کی مثال دی، عام باپ ایسے نہیں کرتا، رسول اللہ مدبر ہیں، رسول اللہ اس امت کے لیے سوچنے والے ہیں، ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں، تو انہوں نے کچھ سوچا نا، وہ کیا تھا؟ اس چیز کو ہمارے مذہبی طبقے نے کیوں سامنے نہیں آنے دیا؟ اب یہ ایک اگلا سوال ہے کہ کیا وجہ تھی، اس کو اس طرح سے کیوں بیان نہیں کیا، اور اگر کوئی اس طرح بیان کرتا ہے تو اس پر پھر الزامات کیوں لگتے ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ آگے جا کر ہم نے اتنی کھچڑیاں بنا دی ہیں اس کے اندر، چوں چوں کا مربع بنا دیا ہے، یعنی یہ کہ بھائی آپ کسی سے بات کریں کہ رسول اللہ نے وصیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی یہ بتائیں کہ میں اکثر جگہ پہ یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم آپس میں جن مسائل کے اوپر اختلافات رکھتے ہیں، رسول اللہ نے اس کے لیے کوئی حل دیا یا نہیں دیا ہے؟ تو کہتے ہیں ضرور حل دیا ہے۔ اچھا، وہ حل کیا ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ جناب آپ قرآن کے مطابق چلیں، قرآن تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوا ہے،
قرآن کو پکڑ لو، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یہی تمہارا امام ہے. میں ان کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ یہ قرآن خود صحابہ کے زمانے میں بھی تھا. کیا صحابہ کے آپس کے اختلافی مسائل کو صرف قرآن کے ذریعے حل کر سکیں؟ نہیں. کہ یہ قرآن، حتیٰ کہ صفین کے اندر بھی اگر قرآن کو حکم بنایا گیا تو اس پہ دیکھیں کہ ایک نیا فرقہ نکل آیا، خوارج، جس نے کہا کہ انہوں نے اس چیز کو، حالانکہ وہ اس چیز کے بڑے حامی تھے کہ یہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس کے ساتھ اس کا اسپوک پرسن بھی تھا نا، یہاں سے ابو موسیٰ اشعری ہیں، وہاں سے عمر بن عاص ہیں، تو قرآن صرف قرآن صحابہ کے زمانے میں کافی رہا ہے کہ ان کے آپس کا جھگڑا ختم کر سکے؟ نہیں ہو سکا نا. اس کے لیے حالانکہ قرآن موجود تھا، لیکن کئی شرعی مسائل میں اس کو حل نہیں کر سکے، رجوع پھر بھی کہاں کیا کر سکے. رسول اللہ کی جانب قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب یہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے، یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے تو پھر تمہارا سحری کا ٹائم یہ ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ بعض ایسے تھے کہ انہوں نے دھاگے رکھے تھے، یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جن کی فہم، جن کا قرآن ان کے سامنے اتر رہا ہے، وہ ہم سے بلا شک و شبہ اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن وہ رسول کے ہوتے ہوئے قرآن ان کے سامنے اتر رہا ہے، قرآن مجید کے نزول کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اس آیت کا مطلب ظاہری سمجھ لیا انہوں نے. رسول اللہ نے بتایا کہ اس سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے صبح کی سفیدی جب رات کی سیاہی کسی کے اوپر غالب آ جائے، الگ ہو جائے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن، اگر قرآن کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کرنے والا بھی ہونا چاہیے. یہاں پر میرا سوال ان فرقہ پرستوں سے اور ان گروہیت والوں سے یہ ہے کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن واحد تنہا کافی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ہادی، کوئی رہنما، کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے، ہم خود اپنے اختلافات کو حل کر سکتے ہیں. مجھے آپ اس سوال کا جواب دیں. کیا فقہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، اوزائی کی فقہ، ثوری کی فقہ، جتنے بھی ہیں، کیا یہ لوگ تورات کے ذریعے فیصلے کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے جو اتنے استنباط کیے، مسائل اخذ کیے، انہوں نے کوئی بھگوت گیتا پڑھ کے کیے تھے؟ کہاں سے انہوں نے مسائل اخذ کیے ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہیں سے کر رہے ہیں نا کہ بھائی مجھے اس قرآن کی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، اور حَتَّى يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، قروء کا مطلب ابو حنیفہ یہ لیتے ہیں کہ یہاں پر مراد اس سے حیض ہے، اور شافعی طہر مراد لے رہے ہیں. اختلاف ہو رہا ہے نا، ایک قرآن کے اس لفظ سے یہ اختلاف سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا، یہاں ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ محدثین ہوں، وہ جب حدیث جمع کر رہے ہیں تو سفر کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں لوگوں سے، تابعین سے مل رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کسی صحابی سے ملے تھے، میں حدیث سنا ہے، وہ لکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، کبھی کسی جگہ کا سفر، کبھی کسی جگہ کا سفر، اور یہ فقہا ہیں، یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کر جو ہے فلاں نے یوں کہا ہے، فلاں نے یوں کہا ہے. سیدھی سیدھی بات اللہ کے رسول نے کہی تھی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. امام زین العابدین تھے، امام باقر تھے، ان سے آ کر کیوں نہیں پوچھا کہ ان سے دیکھیں یا ان کو فالو کیوں نہیں کیا جب رسول اللہ نے تو یہ تو ہمارا یہ طے ہو گیا، ہمارا نوجوان بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ نے اس امت کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. جب ہم اتنی بات سمجھ جائیں گے نا تو پھر مطلب یہ ضروری ہے. دیکھیں جیسے اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا ایک بدن کے اندر فار ایگزامپل کوئی بیمار شخص ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اگر وہ یہ طے نہیں کرے گا کہ میں بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کا اس کو فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج امت کے مسائل ہیں نا، فرقہ بندی ہے، گروہیت ہے، انتشار کی کیفیت ہے، مسلمان جدا ہے اور لوگ پریشان بھی ہیں. نوجوان سوال بھی کرتا ہے کہ بھائی ہم ایک ہو جائیں، سوال بھی کرتا ہے کہ بھائی ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں. تو جب یہ طے ہو گیا کہ ہمارا جو ایک مذہبی نیریٹو ہے وہ مریض ہو چکا ہے، وہ مریض ہے، اس کو ضرورت ایسی ہے کہ اب اس کا علاج ہونا چاہیے، یہاں تک ہم نے اپنے نوجوان کو لانا. اگر ہمارا نوجوان اس جگہ تک نہیں پہنچتا اور ہم اس سے آگے کا اس کو درس دیں گے نا، یا اس کو وہ اپنا علاج ہی نہیں کرانا چاہے گا، تو کوئی مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو سکتا. رہ گئی بات یہ کہ جب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا. اب یہ اگلا سوال ہے وصیت کی. کیا وصیت کی؟ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا ہے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ میں تمہارے درمیان میں 2 خلیفہ کو چھوڑ کے جاؤں. ٹھیک ہے. ثقلین کی بات آج تک ہم نے کی ہے اور الحمدللہ یہ ہم نے گھر گھر اس پیغام کو پہنچایا اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہر نوجوان تک یہ پیغام پہنچے. قرآن اور اہل بیت ثقلین چھوڑے. آج سے ہمارا یہ پیغام ہے کہ رسول اللہ کے 2 خلیفہ چھوڑ کے گئے وہ قرآن اور اہل بیت. ثقلین ہم نے سمجھا دیے, اب خلیفتین سمجھائیں گے انشاءاللہ. ایک چیز جو ہے مثال مجھے سمجھ میں نہیں آتی, تو انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے کہ میں ایک دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو بھائی ہیں اہل سنت کے تمام مکاتب فکر, وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے. تو جب وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے, رسول اللہ نے ان کی وصیت کی تھی, یعنی رسول اللہ کو ہماری اتنی پریشانی ہے, اتنی فکر ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا امام کون ہے, وہ کیا کیا کریں گے, تمام تر چیزیں بتائی, اور جب وہ ظہور فرمائیں تو ہماری نجات وہی ہے. تو ہمیں اس دور کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے ایک وصیت بتائی ہے, لیکن کیا یعنی مقصد مسئلہ ہے کہ آخری زمانے کے لوگوں کی اللہ کے رسول کو فکر ہے کہ ان کو بتائیں کہ ان کے امام کا نام کیا ہے, وہ کیا کیا کریں گے. اپنے بعد کوئی چیز نہیں بتائی ہے کہ بھئی کون ہے تمہارا امام, کس کی تمہیں اطاعت کرنی ہے. ہمیں 1400 سال والوں کی فکر ہے, بعد آنے والوں کی. رسول اللہ کو اپنے بعد والوں کی فکر نہیں ہے, وہ چھوڑ دیا ہے امت پر کہ اب امت جسے چاہے چن لے, جسے چاہے چن لے. تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر یہ دین ہے, اگر یہی دین ہے کہ لوگ چنیں گے, تو آج بھی پھر لوگ چن لیں اپنی نجات کے لیے کسی کو, پھر انتظار کیوں ہے کہ اللہ کی طرف سے آنا ہے. یہ تو میں اکثر سوال اٹھاتا رہتا ہوں, آپ بتائیں کہ یہ چیز کیوں ذہن میں لوگوں کے نہیں آتی کہ رسول اللہ اس یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری بھی ان کو فکر ہے, اپنے بات کی فکر کیوں نہیں ہے. اپنے بات کی فکر. اچھا, وہ جو پہلا آپ نے سوال کیا نا کہ وہ مکمل نہیں ہوا, اس کا جواب کہ پھر یہ اتنے جلیل القدر ائمہ ہیں اہل البیت علیہ السلام کے, امام محمد الباقر علیہ السلام, امام جعفر الصادق علیہ السلام ہیں, لیکن یہ پھر ہمیں دوسری فقہ کیوں نظر آتی ہے. اس میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جتنی بھی فقہ ہیں, جتنے بھی علوم ہیں, بلکہ میں آپ امام علی کے حوالے سے نا میرا ایک خاص نقطہ نظر ہے. کائنات میں اسلام کے پیغام کے بعد, علی کے دور کے بعد, اس دنیا میں جتنی بھی علمی, تمدنی, ثقافتی, سائنسی, انقلابی جتنی بھی آگے تطورات ہوئے ہیں, ترقیاں ہوئی ہیں, یہ علی کے بعد ہوئی ہیں. یعنی اگر حتیٰ کہ جو مغربی اقوام نے بھی جو علم لیا ہے تو وہ علی سے لیا ہے. اچھا, یہ ایک میرا ایک دعویٰ ہے, اس کے پیچھے میرے پاس اس کا ایک پورا ایک الحمدللہ ہے, اس کی ایک بنیاد موجود ہے. لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ جب دنیا بھر کی اقوام وہ علی سے لیں تو اپنے مسلمان ایسے ہی چھوڑ دیں. ہاں, یہ جتنی بھی ہمارے ہاں فقہ ہے کہ دراصل اسی گھر سے ملی ہے. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں, امام محمد الباقر علیہ السلام سے علم لیتے ہیں. پہلے کوشش یہ کی گئی کہ ریاست اس زمانے کی حکومتوں کی جانب سے کہ وہ ابو حنیفہ کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں, لیکن ابو حنیفہ نے اس طرح نہیں کیا اور ان کے پاس گئے اور ان سے پڑھا. پھر امام مالک کی بات کر لیں یا احمد بن حنبل کی, یہ سب اسی گھر کا فیضان ہے. یعنی اگر امام محمد الباقر علیہ السلام یا امام زین العابدین علیہ السلام وہ اپنی روایات پیش نہ کریں, جو امام علی سے جن شاگردوں نے مسجد کوفہ کے اندر علم حاصل کیا, انہوں نے اگر وہ حدیثیں بیان نہ کی ہوتی تو یہ آگے جتنا بھی علمی ورثہ یہ نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ, اور اس کو ہمارے ہاں علماء نے لکھا ہے, ناظر حسن گیلانی نے اور ذہبی رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر, حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم, ان کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ روایتوں کو بیان کرنے پہ پابندی تھی. روایت بیان نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک ہے. تو جو رسول کا ورثہ ہے, علم ہے, وہ تو اس زمانے میں بیان نہیں کیا گیا نا احادیث کی شکل کے اندر. علی وہ واحد شخص ہیں, اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ مناظر حسن گیلانی دارالعلوم دیوبند کے مدرس اور شیخ الحدیث گزرے ہیں. تدوین حدیث کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے علی وہ واحد فرد ہیں کہ جو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو بھائی,
قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہا ہوں، مجھے تم کھو دو، قبل ان تفقدونی، مجھے تم کھو دو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علم کو حاصل کرو. اور امام کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اگرچہ تمہیں اس کے لیے پیسے دے کر ہی کیوں نہ حاصل کرنا پڑے، علم حاصل کرو. اور امام نے علم بیان کیا. احادیث کو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ بیان کرنے والے وہ امام علی علیہ السلام ہیں. اور اسی لیے جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں، تمام محدثین، صحاح ستہ اور مسانید، معاجم، مصنفات ہمارے ہاں جو ہیں، مستدرکات جتنی بھی لکھی ہوئی ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ جو راوی ہیں شیعان علی ہیں. اکثریت کی بات کروں، بخاری، مسلم، سب ان کے استادوں کو جائیں گے تو سب شیعان علی ہیں. ایسا ہی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علی سے انہوں نے علم حاصل کیا، امام علی علیہ السلام سے. تو علم جو پہلا ورثہ ہے بنیادی، یعنی ہمارے ہاں ہم دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم اہل سنت کی، جناب ہمارے ہاں ماشاءاللہ ٹاپ کی جو سیرت ہے لکھنے والے ابن اسحاق اہل سنت ہے، ان کے بارے میں پڑھیں گے تو لکھا گیا ہے وہ شیعہ تھے. بعض ہمارے ان کے اوپر جو جرح ہوئی ہے وہ تشیع کی جرح ہوئی ہے کہ یہ شخص جو ان کی تضعیف کی گئی ہے، بعض محدثین نے ان کی تضعیف کی ہے، اس میں جو عیب نکالے نا اور کچھ نہیں ہے. ماشاءاللہ دیانتدار بھی تھے، صادق بھی ہیں، امین بھی ہے، سب. یہ سب سے بڑا عیب ہے وہ شیعہ تھے. حالانکہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے. حالانکہ سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی کا شیعہ ہونا. اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ آپ، یعنی علی کا شیعہ ہونا، مومن ہونا. اس زمانے میں جیسے ہر زمانے کے کچھ جماعتیں ہوتی ہیں، پہچان بن جاتی ہے کہ بھائی یہ حق و صداقت کی علمبردار ہے اور یہ ہے کرپٹ. صحیح ہے. تو اس زمانے کی پولیٹکس کے اندر جو حق و صداقت کی ضمانت دی ہے، جس جماعت کو رسول اللہ نے دی ہے، علی کی جماعت کو دی ہے نا. تو ہمارے ہاں جو اہل سنت، قبلہ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ جو اہل سنت کا جو ذخیرہ حدیث ہے نا، یہ شیعان علی کے مرہون منت ہے. ان شیعان علی نے اگر امام علی سے مسجد کوفہ سے علم حاصل نہ کیا ہوتا تو آج اہل سنت کے پاس کوئی حدیثیں نہ ہوتی. اسی طرح فقہ کی بات کر لیں. فقہ میں اگر امام محمد الباقر علیہ السلام، اگر یونیورسٹی مدینہ کے اندر بنانے والے امام علی بن الحسین علیہ السلام سید سجاد ہیں. مدینہ منورہ کے اندر اگر کربلا کے بعد امام علی بن الحسین نے یہ دیکھا کہ علیہ السلام کہ اب اپنا علمی مرکز کو قائم کر کے مدینہ کو، اور یہاں پر جب تک ہم لوگوں کی ذہنی بلوغت پر کام نہیں کریں گے، ان کا جو سیاسی شعور ہے یا ان کا علمی فکر ہے اس کو اونچا نہیں کریں گے علم کے طور پر، تو آگے جا کر ہمارے جو دین کی صحیح بنیادیں وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینہ میں علم پہ کام کیا. تو یہ اگر ہم تاریخ میں پڑھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ انہوں نے رفاعی کام بھی کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ اس زمانے کے ایسے ادارے بنائے، فلاحی ادارے بنائے کہ جو لوگوں کی انسانی خدمت بھی کر رہے ہیں، علمی خدمت بھی کر رہے ہیں. اس یونیورسٹی کے فارغ التحصیل آپ کو نظر آئیں گے تو زہری امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد ہیں. یہ الگ بات ہے کہ زہری کی زندگی کے پھر 2 وقت ہیں، 2 حصے ہیں. ایک حصے کے اندر وہ اموی سائڈ میں ہمیں نظر آتے ہیں، ایک سائڈ میں پھر وہ آخر میں ہمیں توبہ طائب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے ان سے روایتیں بھی مختلف نظر آتی ہیں. کچھ معاملات میں حکمتیں بھی ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ایک سلاطینی دور ہے تو اس میں اس وقت کو نکالنا کئی جی یہ حضرت جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے جو اکابر ہیں، یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اہل البیت کے شاگرد ہیں. امام محمد الباقر کی شاگرد، امام جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگرد. علم ان کے گھر سے نکلا ہے. جو رسول اللہ کی علمی میراث ہے نا، من کنت مولا فہذا علی مولا. حتیٰ کہ جو ہمارے خلفاء ہیں اہل سنت والجماعت کے، وہ بھی یہ سمجھتے، انہوں نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میراث ہمارے پاس ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ سقیفہ میں جو تقسیم ہوئی ہے نا، خلافت کی جو انتخاب ہوا ہے، وہ اس کی خلافت کا تھا کہ یہ جو حکومت چلانے میں مدینہ کی، مدینہ میں کوئی اسٹیٹ ایسی نہیں تھی کہ جو ہم یہ کہیں اس کے صوبے ہوں، 50 صوبے ہوں، یا یہ مقرر کر کے حضور گئے تھے. نہیں، وہ صرف یہ کہ یہاں اس کے انتظام کون سنبھالے گا، مدینہ کے مالیات کو کون دیکھے گا، مدینہ کے سسٹم کو کون دیکھے گا. ان کا بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں رہا ہے. کبھی حضرت ابوبکر نے یہ کبھی دعویٰ کیا نہیں ہے کہ میں علی سے بڑا عالم ہوں. لیکن لوگ تو کہتے ہیں. اب یہ ان کو اب میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں نا حضرت، ہماری اس ڈسکشن سے یہ چیزیں انشاءاللہ واضح ہوں گی
میں ان کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اہل سنت کا سارا ذخیرہ کھول کے نکال لیں، سارا ذخیرہ کھنگال دیں. اہل سنت کی جو 12,000 حدیثوں کی کتابیں ہیں یا 1.5 لاکھ سے زیادہ حدیثیں ہیں یا جتنی بھی ہمارا پورا علمی ورثہ ہے متقدمین سے لے کر متاخرین تک، ابن اسحاق، ابن ہشام انصاری، طبقات ابن سعد، اس کے بعد پھر طبری، اس کے بعد پھر ابن کثیر، ابن تیمیہ، ذہبی، نواب صدیق حسن خان قنوجی سلفی، یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ذات الخفا، آج تک ہمارے داؤد راز کی جو شرح ہے، یا ہمارے استاد علامہ غلام رسول سعیدی، تمام فرقوں کی قبلہ جتنی بھی کتابیں اور تشریحات ہیں، حدیث کی اٹھا لیں، تفاسیر دیکھ لیں، جامع البیان دیکھ لیں، قرطبی کی دیکھ لیں، روح المعانی، ایک بھی حوالہ یہ نہیں دے سکتے کہ کبھی خلفاء نے یہ کہا ہو کہ نحن اعلم من علی ابن ابی طالب، اس معاملے میں ہم علی سے زیادہ جاننے والے ہیں. بالکل. یہ تو علی کے در پر آ کر ہی انہیں علم ملتا ہے. کسی مسئلے میں اگر یہ گرفتار ہو جاتے ہیں، مسئلے میں اگر آ جاتے ہیں، کسی مسئلے میں کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، حضرت عثمان، خلفاء کے سامنے معاملہ آتا ہے جس میں پورا مدینہ پریشان ہو گیا ہے، کس کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں؟ علی کے پاس آتے ہیں، باب مدینۃ العلم کے پاس آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ قبلہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو علمی وراثت ہے وہ اگر ہے تو وہ علی بن ابی طالب کے پاس ہے. اور یہ سلسلہ علی کے اوپر نہیں ہے صرف، یہ قرآن اور اہل البیت آگے ہمیشہ چلتا رہا ہے. بالکل. ابو حنیفہ کے دور میں بھی یہی مسئلہ تھا. اچھا، بخاری کی روایت ہے. اب کوئی یہ کہے گا کہ یہ بات شاید میں نے اپنی جذبات کے طور پر کہی ہے، شاید یہ بات میں نے ایسے کہہ دی کہ مجھے علی کے ساتھ جو عشق ہے، جو علی کے ساتھ جو مجھے، تو اس لیے میں فرط جذبات کے اندر یا جوش خطابت میں جملے کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر کہتے ہیں اقرؤنا ابی بن کعب واقضانا علی، ہم میں بڑا قاری وہ ابی بن کعب ہے اور بڑے قاضی وہ علی بن ابی طالب ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور ابی بن کعب بھی شیعان علی میں سے تھے. ابی بن کعب کو بھی جو فیض ملا ہے وہ علی بن ابی طالب سے ملا ہے. تو قاضی کون ہوتا ہے؟ وہی کہ جو سب سے بڑا عالم، وہی ہے کہ جسے معلومات جس کے پاس زیادہ ہیں، کہ جو معلومات کا تجزیہ زیادہ کر سکتا ہے. کبھی میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ ہماری جتنی بھی کتابیں ہیں حضرت، تمام کو کھنگال ماریں، جو جدید سافٹ ویئرز ہیں اس میں بھی جا کے آپ یہ دیکھ لیں کہ کبھی کسی خلیفہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم علی سے زیادہ جاننے والے ہیں. تو جو رسول اللہ کی میراث ہے نا علمی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علی کے پاس ہے. آپ نہیں سمجھتے یہ چیز مجبوری میں ہوتی ہے؟ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے امیر المومنین عالم ہے، تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ اگر وہ عالم ہے تو پھر خلیفہ کیوں نہیں؟ جو خلیفہ، اس کو انہوں نے تھوڑا سا جدا کر کے دیکھا. یہ جو سقیفہ کے اندر ہے نا، اس لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ اچانک سے یہ واقع ہو گیا. یہ ایک حادثہ تھا کہ مثلا ہم یہ دیکھا کہ امت کے معاملات کون دیکھے گا، امت کے معاملات کون سنبھالے گا. تو انہوں نے پھر یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ انتشار ہو، یہاں پر تلواریں نکل آئی ہیں. حتیٰ کہ حضرت عمر کو کہنا پڑا کہ قاتل اللہ سعد، بخاری کی روایت ہے، بخاری مسلم کے اندر، کہ سعد کا برا ہو. اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں پھر سعد بن عبادہ کا شام کے اندر مرڈر بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہا کہ وہ جنہوں نے ان کو مارا ہے. یعنی وہ تو ایک اچانک سے ایک واقعہ ہوا ہے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چونکہ سوال یہ تھا کہ یہ اہل البیت کے در پہ کیوں نہیں آئے؟ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، کیا ضرورت تھی انہوں نے ایک نئی فقہ ایجاد کر لی؟ ابو حنیفہ کے حوالے سے جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں کوئی فقہ ایجاد نہیں کی. ابو حنیفہ کی کوئی فقہ ہے ہی نہیں، ابو حنیفہ کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے رحمہ اللہ. ان کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. جو الفقہ الاکبر کا ایک رسالہ ہے، یہ بھی ان کی طرف نسبت مجہول ہے، کوئی معلوم نہیں ہے کہ کس نے یہ لکھا ہے، کیونکہ اس کا جو انداز بتاتا ہے وہ مسائل وہ ابو حنیفہ کے زمانے میں تھے ہی نہیں. تو یہ بعد میں پھر ان کے جو شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی، انہوں نے جو کتاب الاثار جو لکھی ہے. ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب نہیں لکھی، تو اس لیے بلکہ میں تو ان کو ایک خاص معنی کے اندر ان کو شیعان علی میں سے مانتا ہوں. باقی جو ہیں جن کے پاس جو کچھ نظر آتا ہے، اگر کچھ ہے تو یہ جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا ایک پرتو ہے، ایک ہلکی سی جھلک ان کے پاس آئی ہے.
امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو علوم ہیں فیض وہیں سے، مصدر اور منبع وہی ہے، اہل البیت ہیں. ہر ایک نے پھر حاصل کرنے کی کوشش کی، کسی کو تھوڑا ملا، کسی کو زیادہ ملا، لیکن علم سارا کا سارا وہیں سے ہی آئے گا. تو خلافت کی جو ظاہری جو ایک تھی جو تسلسل چل رہا ہے، اور جو اصل جو خلافت ہے جس کے بارے میں ہمارے علماء اہل سنت کہتے بھی ہیں وارث سلیمان داؤد ہے نا، یہاں پر علمی وراثت ہے، یہاں پر مالی وراثت نہیں ہے. تو میں ان سے عرض یہ کرتا ہوں کہ اگر علمی وراثت ہے چلے اس کو مان لیتے ہیں، مالی وراثت نہیں مانتے تو وراثت کہاں سے ملے گی؟ یعنی پھر سیدہ سلام اللہ علیہا کو زیادہ عالم، اس امت کی سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فاضلہ سیدہ ہے نا، وہ وراثت علمی ہی مان لیتے ہیں، علی بن ابی طالب کو ملے گی نا. تو یہ میں اس چیز کو اس حوالے سے اس نقطہ نظر سے نہیں، یہ تو میں نے آج بھی دیکھا ہے کہ تقاریر ہوتی ہیں کہ نبی کی میراث نہیں ہوتی، نبی کی میراث علم ہے. تو پھر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر نبی کی میراث علم ہے تو وہ علم کہاں منتقل ہوا؟ یقیناً بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا میں، امیر المومنین میں، امام حسن حسین، ڈیفینیٹلی سوال تو یہی جب پیدا ان ہوتا کے پاس یہ علم منتقل ہوا، وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہماری ہے تو پھر وہ تھوڑی کہہ رہی ہیں، وہ تو پھر علم رسول اللہ کہہ رہا ہے. تو پھر یہ تو باتیں بلکہ اور مزید چیزوں کو پختہ کرتی ہیں کہ بھئی وہ اگر کہہ رہی ہیں کہ یہ چیز میری ہے تو وہ علم رسول اللہ کہہ رہا ہے. تو پھر یہاں پر یہ چیز کہنا کہ اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ جس کے پاس علم رسول اللہ ہو، کیا ہم اسے کچھ سنا سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ایسے ایسے نہیں ہے، ہم سکھا سکتے ہیں؟ نہیں. تو مقصد یہ اس طرح سے کیوں پھر؟ نہیں دیکھیں، سوال یہ ہے کہ خود رسول اللہ کی زندگی کے اندر رسول اللہ سے بھی خاص طور پر جو حدیث الرزیہ ہے، رزیۃ الخمیس، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کہا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو مقدم رکھا، قرآن مجید کو مقدم رکھا. یہ اس امت کو شروع زمانے سے آج تک اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ قرآن اور اہل البیت ہیں، ہمارے جو بنیاد پرست جو ہمارے ہاں جو گروہیت کے حاملین جو مذہبی طبقہ ہے نا، وہ اس جگہ تک بھی سوال تک نہیں آنے دیتے. وہ کہتے ہیں نوجوان شیعہ ہو جائے گا، نوجوان رافضی ہو جائے گا، احتیاط کا دامن نہیں تھام سکے گا اور وہ ان مسائل کو سمجھ نہیں سکے گا، لہٰذا وہ فوراً کسی اور معاملے میں پھنس جائے گا. تو میں ان سے عرض یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں ہوئی ہیں. یعنی ہم تو اگر ہمارے اہل سنت کا نقطہ نظر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اہل سنت میں یہ ہے کہ ہم تو انبیاء کرام سے بھی اجتہادی خطا کے قائل ہیں. اہل سنت کا جو آفیشیل جو اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ انبیاء سے بھی جو خطائیں ہوئی ہیں وہ اجتہاد کے درجے کی ہیں، یعنی ان سے اجتہاد انہوں نے کیا اور اس میں خطا ہوا، اس کا بھی ان کو ایک ثواب ملے گا. اس لیے تو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. تو پھر صحابہ کرام کے حوالے سے ہمیں اتنا سینسیٹیو ماشاء اللہ آپ گفتگو نہ کریں، بات نہ کریں، کیوں بنایا جاتا ہے؟ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. ہمارے علماء نے لکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ باوجود منع کرنے کے یہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اس قبطی کو مکہ مار دینا، ٹھیک ہے، ان واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم کی جانب سے نکل کے وہ سمندر کی جانب جانا، اور پھر وہ پورا واقعہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ظالمین کا لفظ ہے، اس کا پھر ترجمہ کیا کیا جائے گا، پھر اس میں تعویلات ہوتی ہیں، پھر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے اہل سنت کا ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ موجود ہے اس حوالے سے. تو میں یہ اپنے نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تمہیں پہلے جو مقدمہ ہے نا یہ اپنا درست کرنا چاہیے. مقدمہ کیا ہے ہمارا جس کے اوپر بنیاد ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے علم کہاں سے لینا، اتھارٹی کون ہے رسول کے بعد. ٹھیک ہے، مثلاً آج بھی ہمارے مولویوں نے لوگوں کو یہ باتیں بتائی ہوئی نا کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس مدرسے کی سند ہے، ڈگری ہے، ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس ڈگری نہیں ہے، سند نہیں ہے. بھائی اتھارٹی ہم ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہیں انبیاء کے وارث. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، انبیاء ٹھیک ہے، صحیح ہے، وارث ہیں. تو یہی بات ہم تھوڑا سا آگے جا کے بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ رسول نے کیا فرمایا ہے، کس کے لیے فرمایا ہے، اس علم کو بیان کرنے والا کون ہے رسول، تاکہ امت اختلاف میں نہ پڑے. بالکل ایسے. یعنی رسول کا جو سارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ امت اختلاف میں نہ پڑے.
اور اس کے لیے کیا وصیت کی کہ میرے بعد 2 خلیفہ ہیں، کتاب اللہ اور عطرت میری عطرت میرے اہل البیت، ان دونوں میرے 2 خلیفہ میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی کے ساتھ ان کو تھام کے رکھنا، تم کبھی بھی اختلاف میں نہیں پڑو گے۔ ایک چیز جو ہے دیکھیں، میں اگر کچھ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی بات بیان کر رہا ہوں دینی حوالے سے، اگر میں مقصد خود کو ایک طالب علم کہہ رہا ہوں یا کچھ بھی بیان کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اسلام ہے۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی دین اسلام کے سوا کسی بھی اور دین کی تبلیغ کرے گا تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سوال تھوڑا سا خاص ہے۔ یہ تو بات کہی جاتی ہے، علناً کہی جاتی ہے، ممبروں پر کہی جاتی ہے کہ جو بھی ظالم آ جائے، کیسا بھی آ جائے، کسی بھی طریقے سے آ جائے، اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے۔ یہ سوال کیوں نہیں کیا جاتا، کیا اسلام نے، اللہ نے اس راستے کے روکنے کے لیے کہ کوئی ظالم نہ آئے، کیا طریقہ دیا ہے؟ وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ تمہارے اوپر ایک چھوٹے سر والا کشمش کے جیسا ہے، کالا سیاہ کلوٹا کوئی حکمران کیوں نہ بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، تم نے پھر بھی اس کی اطاعت کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آ جائے۔ یہ اسلام ہے؟ نہیں، یہ جو روایات، بتائیں، یہ مقصد آپ کو اس بات کے اندر، یعنی رسول اللہ اللہ کی کے تعلیمات یہ نہیں۔ رسول آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے وارث ہمیں یہ بتانے آئے ہیں کہ کوئی ظالم فاسق فاجر آ جائے اس کی اطاعت ہم نے کرنی ہے، یا ہمیں یہ بتانے آئے ہیں کہ تم نے کبھی ظالم فاسق فاجر کی اطاعت نہیں کرنی؟ نہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین کا غلبہ، دین کا اظہار دین جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیات جگہ جگہ پر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت خیر ہوئی کیوں؟ جو اس کا جو ذمہ داری دی گئی وہ یہی ہے نا کہ امر بالمعروف کرے گی اور نہی عن المنکر کرے گی، یعنی یہ امت، اس کا جو تمغہ امتیاز ہے جس کے اوپر ہم ماشاءاللہ بہت، یہ امت ساری کی ساری ہم جو ہے نا بڑے فخر کرتے ہیں، اور فخر کرنا بھی چاہیے، ہم خیر الامم ہیں۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے نا کہ امر بالمعروف کریں گے۔ اگر وہی خطرے میں پڑ جائے اور آپ کو یہ کہا جائے نہیں، آپ زبان خاموش رکھ لیں، حکمران جیسا بھی تمہارے اوپر آئے چپ چاپ کر کے بس تھلے لگ جاؤ اس کے، اور تم بس کچھ نہیں کہو گے، نہیں تو پھر اگر ایسا ہے تو کیا آل رسول کیا اس دین کو نہیں جانتی تھی؟ اگر ایسا ہی تو نہیں جانتے، بلا شک و شبہ۔ تو پھر انہوں نے اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں امام علی علیہ السلام، آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ قرآن کے ساتھ کس طرح سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے لوگوں کو کتنی اجازت دی، کتنی اجازت دی کہ لوگ اس وقت کے لوگ یہ کہنے لگے کہ امام علی کو یہ کہنا پڑا، نہج البلاغہ میں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قریش یہ کہنے لگ گئی ہے کہ ابو طالب کے بیٹے کو سیاست نہیں آتی، ابھی بھی ابو طالب کے بیٹے کو جنگ کرنا نہیں آتی نا، ورنہ اگر تم اندازہ لگاؤ کہ میں تو اس وقت سے ہوں کہ ابھی میں بلوغت میں پہنچا ہوں، اور عرب کے لوگ جانتے ہیں کہ میں کیسا شہ سوار ہوں، کیسا جنگجو ہوں، کیا میری سیاست ہے، لیکن علی کی سیاست یہ ہے کہ علی کہتے ہیں کہ نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آزادی بھی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ داروغہ بن جاؤ، ان کے سر کے اوپر کوڑا رکھ کے نہیں تم نے میری بات ماننی ہے، نہیں مارو گے گردن اڑا دوں گا۔ علی کی سیاست یہ تو نہیں ہے، آزادی دے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنا راستہ ہدایت کا یا شکر کا یا کفر کا وہ خود انسان اپنے لیے دیکھ لے کہ میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں یا اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ تو علی نے لوگوں کو آزادی دی، اسی لیے دی نا کہ لوگوں کے اوپر جبر نہیں کرنا۔ جبر کرنا ہوتا اگر یہ مقصد یہی ہوتا کہ حکمران اس طرح سے ہو تو امام علی علیہ السلام نہ کرتے، یہ سارے لوگ سیدھے نہ ہو جاتے اس زمانے میں، لیکن علی بن ابی طالب نے ایسا نہیں کیا۔ تو اسی لیے میں قبلہ علامہ صاحب، میں اس چیز کو، ہاں، تو اس چیز کو بھی میں رکھتا ہوں نا سامنے کہ علی بن ابی طالب کی زندگی کو ہم دیکھیں، قرآن اور اہل بیت کو ایک ساتھ کر کے دیکھیں، تو یہ ساری ہدایت کی چیزیں، ہمارے ہاں اختلاف کی باتیں ایک ایک کر کے ہم لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی۔ اگر ہم اہل البیت کو قرآن سے جدا کر کے دیکھیں گے، واللہ باللہ اسلام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی یہی نظر آئے گا، یعنی کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن کو شاید میں اگر بغیر اس پر تنقید کیے ہوئے یا بغیر اس کی وضاحت کیے بیان کروں، لوگ کہیں گے کہ یہ اسلام ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ اسلام ہے، یعنی
وہ کہے گا کہ بھائی میں ابھی ملحد ہوں، میں دوسری مرتبہ ملحد ہونے کا اقرار کرتا ہوں، نہیں دیکھیں نا، میں اور ڈبل ہو جاتا ہوں ملحد۔ یہ غربی دنیا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پریزیڈنٹ ایماندار ہو، قول فعل کا سچا ہو، وعدے کا وفا کرنے والا ہو، لیکن اسلام میں تو کچھ بھی نہیں ہے، 0/0 جیسا آ جائے بس اوکے۔ تو یہ قرآن مقصد مجید میں یہ ہے کہ اگر تم دو آپس میں معاہدہ کرتے ہو، جیسے میرا اور آپ کا کوئی معاہدہ ہو گیا، کوئی معاملہ لین دین ہو گیا، کوئی مال کا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، ہاں فَلْيُمْلِلْ کے الفاظ بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم لکھ لیں، املا کرا لیں، اس کو ریٹن میں لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی ایک چھوٹا سا معاملہ ہے نا، ہمارے آپس کا انفرادی ہے، لیکن وہ رسول کہ جو اس امت کے لیے اتنی بڑی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے اس کو اپنی زندگی میں لکھوایا نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو کچھ نہیں بتایا کہ نہیں اس کو یہ آیت کدھر ہونی چاہیے، یہ کدھر ہونی چاہیے، یہ صورت کہاں ہونی چاہیے، یہ کس طرح سے، کچھ نہیں بتا کے گئے، یہ امت کے حوالے کر گئے، نہیں ایک خود نہیں لکھوایا۔ سیدھی اور ایسا بھی مولوی صاحبان ہیں یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کے سامنے لوگ لکھ لیا کرتے تھے، رسول کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا، رسول پھر اس کو ایسی برقرار رکھتے تھے، وہ غلطیاں آج تک ایسی چلی آ رہی ہیں، لوگوں نے یہ کہا نا۔ تو اگر اس چیز کو ایک ملحد دیکھے گا، وہ خوش نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو دیکھو، یہ جو باتیں وہ تو الیاذ باللہ رسول کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اور دوسری جانب قرآن میں یہ ہے کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس کے معاملات کو قرآن میں لکھ لیا کرو، بیان کیا نا کہ آپس کے معاملات کو لکھ لیا کرو، کہ جو عام لوگوں کے معاملات کے بارے میں رسول یہ فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کیا یہ وصیت نہیں کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں جمع کیا جائے؟ حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے کے اوپر اس کا جمع کرنا، اس کا قرآن کرنا ہمارے ذمہ۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، در حقیقت یہ بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے قرآن کیا ہے، کہاں اتری ہے آیت، کس وقت اتری ہے، اس کے علاوہ فقط اس گھر والوں نے کیا۔ مولوی صاحب جو تحریف قرآن کا شکار ہو رہا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن و اہل بیت سے دور ہے، اس نے دین اس ماخذ سے نہیں لیا، اس نے فہم قرآن سے، یعنی اس مولوی کے سامنے آپ قرآن کی لاکھ آیتیں آپ اس کے سامنے رکھ دو، آپ کہو کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ اس کے سامنے حدیث رکھ دو، آپ علی کا مرتبہ رکھ دو، آپ لکھ دو، نہیں، یہ اس لیے نہیں مانے گا کیونکہ ایک خاص گروہیت کے اندر یہ شکار ہے، اور وہی شروع سے یہ ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ نہیں آپ نے اہل بیت، نہیں، یہ تو صرف شیعوں کا کام ہے کہ بھائی اہل بیت سے دین لینا، ہمارا کام تو نہیں، ہمارا تو ہمارے اکابر ہیں، ماشاءاللہ ہمارے لیے تو ہمارے وہ بڑے ہیں کہ جن کو ہم نے بڑا بنایا ہوا ہے، اور سچ کے بجائے جو ہے وہ جھوٹے پتر۔ دیکھیں ایک چیز جو ہے سیدھی صاف سی بات ہے، فریقین کے پاس یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کوئی بھی بات مجھ سے اگر کوئی منسوخ کرتا ہے تو اگر وہ قرآن کی مخالفت میں ہے تو تم اسے دیوار پہ دے مارو۔ اہل سنت بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، لیکن کوئی بھی حدیث آیت کے مقابلے میں آتی ہے تو بجائے آیت کے پیچھے چلنے کے حدیث کا دفاع کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ نے واضح فرما دیا ہے اکابرین، مجھے تو ایک سن کے بڑا تعجب ہوا کہ اکابرین کے خلاف نہیں جانا، حالانکہ یہ جملہ سننے کی ضرورت تھی کہ قرآن کے مخالف نہیں جانا، لیکن ہم نے یہ گمان کرنا ہے کہ جو ہمارے اکابرین نے سمجھا ہے، جو بیان کیا ہے وہی ٹھیک ہے، تو یہ کیوں، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے نا کہ بلا کہ قرآن اور اہل بیت کی جو وصیت ہے، قرآن اور اہل بیت سے دور کر کے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ وہ جو علاقے کی جو مصلحت ہیں، وہ اللہ کے لیے گواہی دینے والی جو بات ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے، لوگوں کا ڈر رکھتے ہیں، لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، نہیں بھائی یہ ایک علاقے کے بارے میں مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ مولوی صاحب نے انہیں زندگی بھر جو ہے بغض اہل بیت کا درس دیا، ایک دن جوش خطابت کے اندر انہوں نے کہیں پر اہل بیت کی محبت کا درس دیا، یہ کون سے ساتھی بتا رہے تھے، ابھی ذہن میں مجھے نہیں آ رہا، تو کہہ رہے ہیں کہ مقتدی سارے ان کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ بھائی مولوی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ آپ نے کیا کہانی شروع کر دی ہے، آج تک تو آپ نے ہمیں اس لائن پہ لگا کے رکھا، آج آپ یہ درس دے رہے ہو، نہیں ہمیں وہ چاہیے کہ جو آج تک آپ بیان کرتے گئے۔ تو مولوی صاحب مجبور ہو کر ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جناب، وہی جو میں پہلے ناسبیت تمہیں پڑھاتا رہا وہی شروع کر دی۔ تو عوام کو اتنا ہمارے ہاں اس مذہبی طبقے نے بیان کر کر کے وہ چیزیں پڑھا دی ہیں، اب اگر کچھ مولوی صاحب کچھ اور بھی بیان کرنا چاہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں بابا، نہیں، دین تو وہی ہے کہ جو آج تک ہم نے سنا ہے اسی کو تم نے بیان کرنا ہے، اسی لائن کے اوپر آپ ہمیں لے کے چلے۔ انہیں شاید آپ قرآن کھول کے رکھ دیں اور
دوسری طرف آپ جو انہوں نے اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے نا، یہ جو ہمارے یہاں جو فرقے ہیں خاص طور پر، انہوں نے اپنی اپنی الگ الگ کتابیں بنائی ہوئی ہیں. تبلیغیوں میں آپ جائیں گے تو فضائل اعمال ہے، ٹھیک ہے، وہ کھول کے بیان کرے گا. حضرت صاحب آج درس ہے، آج نماز کے بعد وہ کھولے گا. قرآن تھوڑی وہ کھولے گا، کوئی اس کے سامنے رکھے گا، اس کو پتہ ہے رکھوں گا تو چماٹ پڑے گی امیر صاحب کی، ٹھیک ہے، نکال دیجیے. فیضان سنت ہے، کہیں فیضان سنت ہے، اتنی موٹی آپ بنائی ہوئی ہیں، ہوئی حکایتیں، ٹھیک ہے، حکایتیں ہیں، وہ چاہے جیسی بھی ہیں، جیسے ٹھیک ہے، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے شاید لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں تو وہ شاید سمجھے میں ان پہ تنقید کر رہا ہوں. میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں الگ الگ ہر ایک نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو اب مشکلات تو ہوں گی نا. پھر جب وہ یہ چیز سنیں گے، پورے فیضان سنت کے اندر حدیث عقلین نہیں ہے، رسول اللہ کی وصیت کے بارے میں نہیں. یہ بات ہے میٹھا کھائیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہے، اس سے یہ ہے، ڈاکٹروں کے طبی مشورے ہیں، اس میں شروع میں پوری ایک طب لکھی ہوئی ہے، پوری پڑھی ہوئی ہے فیضان سنت. تو کسی کو نہیں چھوڑا آپ نے. ہاں، فیضان سنت میں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے، کتنے ٹائم پہ کھانا ہے، واک کریں، اس کے بعد یہ کریں وہ کریں، ایکسرسائزز لکھی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور جو اس کا نام ہے فیضان سنت، وہ اصل میں اس کو تو فیضان جو ہے امویت ہونا چاہیے، لیکن خیر اس میں کہیں پر بھی رسول اللہ کی وصیت کے بارے میں نہیں لکھا کہ رسول اللہ نے کیا وصیت لوگوں کو چھوڑی ہے. قرآن اور حدیث کیوں نہیں سنایا جا رہا؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں نا، اسی لیے نہیں سنایا جا رہا کہ اگر سنائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اچھا آپ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ آپ نوجوانوں کے سامنے رکھے کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہے، اچھا یہ بات بھی ہے. ان کو جتنا ہم لا علم رکھیں گے اتنا ہمارے اوپر سوال نہیں ہوں گے. سادی سی بات نہیں تھی، آسان سی اللہ نے ایک آیت میں سمجھا دی. لوگ اگر اس کو سمجھ لیں تو مسئلے حل نہیں ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تتقون. اس میں آپ نے بڑی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی جی کہ جو حق کی جانب راستہ دکھانے والا ہے وہ بالکل اللہ تو پیروی کہہ رہا ہے نا، تو پھر وہ ساری حدیثیں کہ ظالم فاسق فاجر آ جائے اس کے اطاعت، تو یہ تو سیدھی سیدھی اللہ نے بات سمجھا دی کہ بھئی جو حق کی ہدایت کر رہا ہے پیروی اس کی کرنی ہے. اور ایک چیز مقصد یہ سوال میں شامل کر دوں، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ نے رجس و ناپاکی اور طہارت، ایک گھر میں طہارت رکھی ہو، ان سے رجس و ناپاکی دور رکھی ہو، ٹھیک ہے، اور اس گھر سے مودت کا حکم دیا ہو اور حکومت کہیں اور رکھی ہو، حکومت و خلافت کسی اور کے لیے ہو، یہ طہارت بخشنا، رجس و ناپاکی دور رکھنا اور ان سے مودت کا حکم دینا، یہ ایک گھر کے لیے خاص، لیکن یہ سارا نظام بقایا ادھر ہو، یہ ممکن ہے اللہ کے نظام میں ایسے کہ یہ سب چیزیں فضیلتیں ایک گھر کو لیکن حکومت و خلافت؟ تقریباً تمام انبیاء کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں تو ہمیں تو یہ نظر نہیں آتا. ہمیں نظر نہیں آتا. یعنی اگر انبیاء کو درجہ امامت دیا گیا، درجہ نبوت دیا گیا، تو ساتھ میں درجہ حکومت بھی دیا گیا. یعنی یہ بھی ان کو ایک فضیلت دی گئی کہ وہ حکومت کریں. سلیمان ہے، داؤد ہے، موسیٰ ہے علیہ السلام. تو یہ تو ہمیں انبیاء کی تاریخ میں ایسا نظر نہیں آتا. قرآن مجید اسی لیے کہتا ہے کہ ان کے سامنے آپ احسن القصص کو بیان کریں. اور سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعہ ہے کہ کس طرح سے ان کے پاس پھر وہ منصب آتا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے جو تعلیمات کی. تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو قاعدہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں تفریق کی جائے. یعنی مقصد اس نے مودت کا حکم تو ایک گھر کے لیے دیا ہے، اس کے ارادے میں ہے کہ ان سے رجس و ناپاکی دور رکھے، ان کو طاہر و پاک رکھے، تو بقایا معاملات لوگوں کے حوالے ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا. لوگوں کے حوالے تو جناب نہیں کیا گیا. لوگوں کے حوالے یہ جو ہمارے ہاں سوچ ہے کہ لوگوں کے جانے حوالے کر دیا، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول وصیت کر رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی ہدایت ان کے پاس ہے، یعنی یہ گمراہی سے بچائیں گے، تو پھر یہ حکومت اور خلافت کہیں اور. لوگوں کے حوالے نہیں کیا گیا. یہ ہے رسول اللہ نے بتا دیا، شروع سے بتا دیا کہ اگر ہم رسول اللہ کو یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ قیامت تک کے آنے والے وقت کے لیے رحمت للعالمین ہے اس امت کے لیے، تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ رسول اللہ نے اس کا حل بھی دیا. صحیح. ایک آخری سوال، آپ ہی کے پروگرام میں سوال ہوگا تھا کہ جو خلافتیں پہلی بنی ہیں ان کو اللہ نے بنایا ہے. اس کے بعد میں نے یہ سوال کیا کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ان کو مانا تھا نہیں مانا تھا؟ حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بنایا اللہ نے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نہیں پوچھے گا.
تو جس چیز کا اللہ نے ہم سے سوال نہیں کر رہا، آج ہمارا شیعہ نوجوان اس بنا پر کیوں قتل ہو رہا ہے، ذبح کیوں ہو رہا ہے، جب اللہ ہی نہیں پوچھے گا تو یہ ہم گنجائش پیدا کیوں نہیں کرتے؟ میں اگر اس چیز کا قائل ہوں، میں مانتا ہوں کہ خلافت امامت اللہ کی طرف سے منصوص ہے، اگر کوئی مانتا ہے یہ لوگوں کا کام ہے تو وہ جانے، اس کا دین جانے، میں جانوں میرا دین جانے، میں قتل کیوں ہو رہا ہوں؟ اصل میں یہ جو ہمارے یہ شدت آئی ہے نا، اس کے بہت سارے عوامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے تو لکھا ہے کہ یہ بات جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے تو اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، رسول اللہ نے نہیں بنایا۔ خود حضرت عمر کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں رسول اللہ نے حضرت بکر کو نہیں بنایا، اور اسی لیے میں نے سوال کیا تھا کہ وہ تو نہیں موجود بنا۔ ہے۔ تو پوچھنے کی بات تو دوسری بات ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اچانک سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ اگر یہ کہتے کہ بھائی رسول اللہ نے بنایا، پھر تو سب کو ہمیں ماننا پڑتا نا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس میں شدت کیوں آ گئی؟ شدت کیوں آ گئی؟ اتنی شدت کہ آپ جو دوسروں کا جو موقف ہے اس کے اوپر ان کو قتل کرنے کی نوبت آ گئی۔ تو یہ ہمارے اس مذہبی طبقے کی وہ خرابی ہے کہ جس میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں اتنے فتوے لگائے اور قتل و غارت گری کی طرف لوگوں کو لے کر آئے، لوگوں میں دوریاں بنائیں۔ اللہ ان سے پوچھے گا۔ یعنی ہمارے بس میں تو کچھ نہیں ہے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہی بنی اسرائیل والا وہ کام کیا کہ ان کے علماء نے جس طرح کیا تھا، یہی سیم ٹو سیم انہوں نے وہی حرکتیں کی ہیں کہ اس امت کو وہ چیز کہ جس پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ حق کی جانب آتے، تتبع کرتے، تلاش کرتے، حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بجائے سمجھنے کے فتوے لگائے۔ اور شیعہ کے جو فتوے دیے گئے باقاعدہ کفر کے، اور پھر آگے اتنی قتل و غارت گری ہوئی ہے، اس کی پوری ایک تاریخ ہے اس کے اوپر کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر زمانے کے اندر شیعہ علی کو ٹارچر کیا جاتا رہا، مارا جاتا رہا، اور آج تک ہو رہا ہے۔ کن مسائل آج تک ذبح ہو رہے ہیں، کن وجوہات کی بنا پر؟ جناب یہ حضرت بکر کی خلافت کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر کی خلافت کو نہیں مانتے، بھائی اس کا اللہ پوچھے گا۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہو اللہ نہیں پوچھے گا، تو پھر ہم ذبح کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر نہیں مانتے تو آپ یعنی کہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، کوئی نص کا انکار کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ آپ خود کہتے ہو یہ تاریخی چیز ہے، اور وہ صحابہ بھی کہتے ہیں کہ اچانک سے ہوئے، اس کا اختلاف کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو اس پر تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنی شدت نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بنا لیا۔ کیوں بنایا؟ کہ اس لیے کہ ان کے دلوں پر ہمارے ہاں زیادہ طور پر جو صحابہ کا جو تقدس ہے نا وہ حاوی ہے، جو رسول کی جو وصیت ہے نا قرآن و اہل البیت، وہ اتنی ان کے دلوں پہ جگہ نہیں بنا سکی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ لوٹ سکتے ہیں وصیت رسول اللہ پر؟ لوٹ سکتے ہیں، کیوں نہیں لوٹ سکتے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ان کی ایک تو جو مذہبیت نے ان کو نوجوانوں کو انہیں جو باتیں بتائی ہیں ان کے سامنے آپ یہ سوال پیدا کریں، جس طرح ہمارے ذہن میں سوال آیا، دیگر علماء کے ذہن میں سوال آیا، لوگ بدلے ہیں، تو نوجوانوں کو اگر یہ رکھا جائے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سمجھ والا شخص ہوتا ہے نا، اس کے سامنے اگر آپ بات رکھتے ہیں، حدیثی ثقلین سے نہیں پھر سکتے ہیں۔ یہ یعنی رسول اللہ کی حدیث جو ثقلین خلیفتین ہیں، اس مرتبے سے اس حدیث کا جو اثر ہے وہ بہت تیز ہے۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اینٹی کیا کہتے ہیں جناب؟ اینٹی وینم؟ نہیں، وہ تو ہے وہ آپ کے دوست کا یہ ہمارے ہاں جو ڈاکٹر آج کل دیتے ہیں، وہی کیا ہے؟ اینٹی بایوٹک؟ ہاں، اینٹی وائرس؟ یہ اینٹی وائرس ہے، ایک خاص اصطلاح بھی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ان تمام جراثیم کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ ویکسین کہہ دیں نا پھر۔ ہاں، یہ ویکسین ہے ان کے لیے، یہ ویکسین لگنی سارے چاہیے سب کو لگنی چاہیے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، کورونا کے لیے اتنا خیال رکھا لوگوں نے، بڑے ہر ایک کو جو ہے نا وہ قطرے پلائے گئے اور سوئیاں ڈالی گئی ہیں ہر ایک کو بازوؤں میں۔ یہ اس امت کے اندر کورونا سے بڑا مرض آیا ہوا ہے، اور کب سے چل رہا ہے آپ اندازہ لگا لیں۔ کتنے لوگ اتنے کورونا نے نہیں مارے ہوں گے جتنے یہ شیعہ سنی اختلاف نے مارے ہیں۔ کتنے تلواریں چلی ہیں اس کے اوپر، شام و عراق کی حالت دیکھ لیں، مسلمان آج تک لڑ رہے ہیں، آج تک اسی چیز کے اوپر ہے۔ تو یہ کہ بھائی کورونا کے لیے آپ نے لاک ڈاؤن لگا دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، سوال کو سمجھے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ نوجوان
جب اس کے ذہن میں وہ یہ دیکھتا ہے تو اس کے سامنے دو رستے ہیں. وہ یا تو کہتا ہے کہ بھائی مذہب ہی ایسا ہے، چھوڑ دو اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کا نقصان بھی تو ہو رہا ہے نا، لوگ ملحد ہو رہے ہیں نا، الحاد کی طرف جا رہے ہیں. اسی لیے جا رہے ہیں نا کہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے ان کے سامنے، سچ نہیں بتا رہا. اسلام کا صحیح چہرہ ہے وہ کشادگی نہیں ہے نا، کشادگی پیدا ہو نا بھائی دوسروں کے لیے. اگر آپ سچے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو اپنی دلیل کے ساتھ آپ لوگوں کو موت دینا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں لوگوں کو. بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول کا جو وارث ہے وہ شخص ہو کہ جو قرآن کا عالم نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ، ہم اپنی زندگی میں اپنی جگہ پر کسی غیر جاننے والے کو نہیں چھوڑ سکتے. صحیح. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بینک کے اندر کسی مینیجر صاحب جا رہے ہیں تو وہ چپڑاسی کو گئے کہ بھائی تم یہ کام کرو، ٹھیک ہے نا. تو آج ہم ان چیزوں کے اندر خیال کرتے ہیں اس طرح سے. اگر مثلا علامہ صاحب خود جا رہے ہوں تو وہ تو نہیں نہ کہیں گے کہ مدرسے کے چوکیدار جو ہے مجھے بیٹھے جائیں. لیکن قرآن اور اہل بیت کا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ کسی کو رکھا ہے. یعنی یہ جو میں بات کروں نا کہ کسی اور کو رکھ جاتے ہیں، ہم وہاں پر اہل البیت کی جگہ پر مولوی کو رکھ دیتے ہیں. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ دین اہل البیت سے لیا جاتا، لیکن ہم نے کہا نہیں، ان سے لیں، ان سے لیں، ان سے لیں، ان سے لیں، ان سے لیں. تو پھر یہ ایک قبلہ ایک بڑی ایک تفصیلی بھی ہے، ایک تفصیلی بھی ہے کہ وہ اہل البیت کے علوم کہاں ہیں، کس طرح سے لیں، کیسے اخذ ہونے چاہیے، کیونکہ اتنا ایک بڑا زمانہ رہا ہے. پھر شروع میں تقیہ کا زمانہ بھی رہا ہے، بہت ساری اہل البیت کو جن واسطوں سے گزرنا پڑا، جن ایام سے گزرنا پڑا، سب پوری تاریخ میں ہمارے سامنے. یعنی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ انہیں بڑے مواقع ملے ہوں. بنو عباس کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی ابو یوسف ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلقات اتنے اچھے تھے، تو بھائی اس زمانے میں امام رضا کو کیوں نہیں بنایا گیا چیف جسٹس قاضی القضات، یا اور کیوں نہیں ہے، یا انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کیوں 14 سال تک قید کیے رکھا؟ کیوں وہ پابند سلاسل رہے؟ بالکل تمام کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے. تمام کے ساتھ یہ رہا ہے. تو انہیں تو آپ نے اسپیس نہیں دیا ہے، ان کی جگہ پر آپ نے دوسرے جو مذہبی طبقات ہیں لوگوں کو ان کے لے کر آئے. بہرحال میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ رب العالمین اپنا امر غالب فرما، اپنے وعدے کو جلد از جلد پورا فرما. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہمارا آپ کو سلامت رکھے. بہت مشکل سے آپ ہاتھ آئے، پر شکر یہ ہے کہ آپ آئے. آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت ہی بہترین گفتگو سے ہمیں علم سے نوازا. ہماری کچھ علمی تشنگی جو ہے وہ آپ نے دور کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. مزید آپ کے ساتھ رہیں گے. عزیزان محترم بہت ممنون و مشکور ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.